نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کے ساتھ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو احاطہ کر لے یعنی یاد کر لے، حفظ کر لے اور پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے نام بہت پیارے پیارے نام، ان کو جو ہے آپ یاد کریں، ان کو حفظ کریں۔ یقین کریں کوئی بھی اتنا یہ مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ کے ناموں کو حفظ کرنا، ان کو یاد کر لینا۔ دوسرے اپنے کاموں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں تو اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں اور ان کو حفظ کریں۔ اللہ کے 99 نام جو ہیں، 99 نام، ان کو حفظ کریں اور صبح اور شام پڑھتے رہا کریں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے یعنی حفظ کر لے اور صبح شام اس کو پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو کیوں نہ اس کو جو ہے اپنائیں اور اس کو یاد کریں۔ جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے یہ، اس کو ضرور یاد کریں، اس کو حفظ کریں اللہ کے ناموں کو، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یقین کریں جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ اس میں اپنی مدد ڈال دیتا ہے، اور اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کوشش کریں، دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ لازم ان کو یاد کریں اور صبح ایک بار پڑھ لیا کریں، شام ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اس کا
جب آپ نے حفظ کر لیا اور یاد کر کے پھر آپ صبح ایک بار پڑھیں، شام ایک بار پڑھیں، تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ان کو حفظ کر لے اور صبح شام پڑھتا رہے، برابر پڑھتا رہے گا، وہ جنت میں ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان کو لازم آپ یاد کریں۔ یقین کریں مجھے پتہ نہیں، سمجھانا نہیں آتا یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، یہ دنیا میں کتنی دیر آپ رہیں گے؟ دنیا میں کوئی آج تک رہا ہے؟ اپنے لیے قبر کی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے حشر کی آسانیاں پیدا کریں، اپنے جو ہے اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ کل کو جب آپ اپنے رب سے ملیں تو آپ اس سے مل کے خوش ہوں اور وہ آپ سے مل کر خوش ہو۔ اس حال میں دنیا سے جائیں۔ یا دنیا میں اگر پورا گارنٹیڈ ہو کہ بندے نے رہنا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر تو ہر وقت بندہ چھوڑ چھاڑ کے سب وہ دنیا میں لگا رہے۔ جب پتہ ہے یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، جانا ہے، تو پھر اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کے نزدیک رہا کریں، اپنے رب کو پکارا کریں۔ یقین کریں یہ بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ملا ہوا ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ملا ہوا ہے دنیا میں آ کے۔ کوئی آج کل تو جوانی میں لوگ جا رہے ہیں، جوانی میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہے؟ 50 55 یا 60 سال، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں۔ اور سب کچھ جس کو بھی دیکھو، جہاں بیٹھ کے دیکھو تو باتیں کروڑوں کی کریں گے، اور بڑے بڑے گھر بنانے کی باتیں کریں گے، کبھی کوئی دین کی بات نہیں کرے گا کہ دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دین کی بات کی جائے۔ سب جو ہے وہ ایسے ہی باتیں کریں گے، کروڑوں کی اور اربوں خربوں کی۔ اتنا ہی وہ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے بندہ، جتنا وہ زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ یہ ہوشیار نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچانا اور اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا اور اپنے رب کو یاد کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور اپنے آخرت کے لیے فکر کرتا رہا۔ وہ ہوشیار ہے، نہ کہ وہ ہوشیار ہے کہ جو دن میں اربوں یا لاکھوں یا کروڑوں کماتا ہے۔ وہ ہوشیار نہیں ہے۔ ہوشیار وہ ہے جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے جن کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں تاکہ یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ یقین کریں جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیا، اللہ کئی سو گنا بڑھا کر اس کو دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے،
ویڈیو کے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جن 99 ناموں کا ذکر آیا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ صرف چند نام ایسے ہیں جو بینہ قرآن عظیم میں مذکور نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی مادہ اصل جس سے وہ نام نکلے ہیں قرآن کریم میں مذکور ہے۔ مثلا منتقم تو بینہ قرآن میں مذکور نہیں، مگر ذو انتقام قرآن میں آیا ہے، جس کے معنی بینہ وہی ہیں جو منتقم کے انتقام لینے والا۔ اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ جن کا ذکر آیت کریمہ میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کے سب ہی نام اچھے ہیں پس ان ناموں سے اس کو پکارو میں آیا ہے۔ ان 99 ناموں میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں نام آئے ہیں۔ مثلا غافر ان ناموں میں مذکور نہیں ہے مگر قرآن میں آتا ہے، اس لیے جو نام بھی قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں اور ان سے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، اپنی طرف سے اللہ کا کوئی ایسا نام جو قرآن و حدیث میں نہیں آیا نام کے طور پر نہیں لے سکتے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے درست بھی ہو۔ اسماء حسنہ پڑھنے کا طریقہ، ہم نے تو نمبر شمار کے حساب سے نام، ان کے معنی اور فوائد بیان کیے ہیں۔ جب ان اسماء حسنہ کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس طرح شروع کریں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں۔ ہر اسم کے آخری اسم پر پیش پڑھیں اور دوسرے اسم سے ملا دیں۔ جس نام پر سانس لینے کے لیے رکیں اس کو نہ ملائیں اور دوسرا نام ال سے شروع کریں۔ اگر کسی ایک نام کا وظیفہ پڑھیں تو شروع میں یعنی یا حفیظ ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ایسے کر کے آپ پڑھیں کا اضافہ کریں۔ مثلا الرحمن کا وظیفہ پڑھنا ہو تو یا رحمان پڑھیں، یا رحمانو پڑھیں، یا رحمانو نہ پڑھیں۔ اس طرح تمام اسماء کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، یہ یقین کریں بہت بڑا یہ عمل ہے، بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ ان ناموں کو یاد کریں، اللہ کے ناموں کو یاد کریں اور برابر پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور یقین کریں یہ حدیث کتنی فضیلت والی ہے کہ جو بندہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ناموں کی، کہ جس نے حفظ کر لیے، جس نے یاد کر لیے اور برابر پڑھتا رہا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آج سے، ابھی سے ان کو جو ہے حفظ کرنے کی کوشش کریں اور کم از کم صبح اور شام ایک بار ضرور پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔